السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت رام نگر کی سرزمین پر ہے اور مدینۃ العلوم ایک تاریخی مدرسہ ہے۔ آج 26 جنوری ہے۔ اس موقع پر یہاں کے طلباء نے بہت ہی بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ بالخصوص آج میں دکھاؤں تو شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کرنے والے یہ واقعات کو بھائی ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تفصیلات میں اس چیزوں کو ایکسپلین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل ہے مسجد اعلیٰ کی تعمیر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے بارے میں۔ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6 سے 7 سال کی تھی اور وہ اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سری رنگا پٹنم کے اس میدان میں کھیل رہے تھے تو یہاں سے ایک اللہ والوں کا گزر ہوا، جنہوں نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھتے ہی یہ بات کہی کہ یہ بچہ یعنی ٹیپو سلطان بڑا ہو کر اس پوری ریاست کا حکمران ہوگا۔ اور ان اللہ والوں نے ٹیپو سلطان کو بلا کر کہا کہ جب آپ کو بادشاہت ملے، جب آپ میسور کے بادشاہ بنے، حکمران بنے، تو آپ کو سری رنگا پٹنم کے اس میدان میں ایک خوبصورت عالی شان مسجد تعمیر کرنی ہے۔ تو جب حیدر علی کی وفات کے بعد 1782 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے جانشین ہوئے، اپنے والد کی بادشاہت ٹیپو سلطان کو ملی، تو دارالسلطنت کے اس قیام کے دوران ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو وہ وعدہ یاد آیا جو انہوں نے 6 سال کی عمر میں ان اللہ والوں سے کیا تھا، جس کے مطابق بادشاہ بننے کے بعد ان کو سری رنگا پٹنم کے اس میدان میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کرنی تھی۔ اور ٹیپو سلطان نے 1787 عیسوی مطابق 1202 ہجری کو اس مسجد کی تعمیر شروع کی، اور وہ بھی بیجاپور کی جو عادل شاہی مسجد ہے اس کے طرز پر اس پوری مسجد کو یعنی مسجد اعلیٰ کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا۔ اب ٹیپو سلطان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے محل سے مسجد میں آئیں گے تو وہ تو بادشاہ تھے، تو لوگ ان کی تعظیم کے لیے، ان کے ادب کے لیے، ان کی عزت میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اپنے قصر شاہی سے ایک الگ دروازہ بنایا، جہاں سے وہ خاموشی کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوتے اور لوگوں کو ان کی آمد کا احساس بھی نہ ہوتا۔ اور عید الفطر کا دن تھا، 1204 ہجری مطابق 1790 عیسوی کو اس مسجد کی افتتاح کی گئی، اس مسجد کی اوپننگ بھی کی گئی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا بزرگ اس مسجد کی افتتاح کرے اور اس مسجد میں نماز پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو۔ یعنی صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد لڑکا کوئی فرض نماز نہ چھوڑا ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ حاضرین میں علماء و مشائخ وقت بھی ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ صاحب ترتیب ہے۔ جب کوئی صاحب ترتیب آگے بڑھ کر امامت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو خود ٹیپو سلطان آگے بڑھ کر امامت کی اور کہا الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں۔ جب لوگوں کو ٹیپو سلطان کی اس بزرگی کا علم ہوا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مسلسل جنگوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے، یعنی اس وقت جو انگریزوں کے خلاف جنگیں چل رہی تھی، ان جنگوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز کے قضا ہونے کا بھی امکان تھا، لیکن ٹیپو سلطان کی کوئی فرض نماز نہیں چھوٹی تھی اور وہ صاحب ترتیب تھے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کا ایک محل ہے جو دریا دولت باغ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ محل ہے جسے دریا دولت باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے اگر مشرقی سمت پہ گزرتے ہیں تو ٹیپو سلطان کا یہ ایک مقبرہ ہے جو ٹیپو سلطان کا یہ مقبرہ اپنا تعمیر کرایا ہوا ہے، اور اس مقبرے پر ایک خوبصورت شاندار مربع عمارت تعمیر کی، جس میں 36 سیاہ سنگ مرمر کے روغنی ستونوں پر یہ پورا اوپر کی جو عمارت ہے یہ بنائی گئی ہے۔ یعنی نیچے جو کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں یہ بلیک ماربل ہے، یہ 36 جو پتھر ہوتا ہے اس کے پتھروں کی پلروں پر اس پوری عمارت کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنوں ہی کی غداری و بے وفائی کی وجہ سے سری رنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش فرما کر اور اس مقبرے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین عمل میں آئی، اور وہ جیل خانہ ہے جو اس زمانے میں ٹیپو سلطان کا تھا، آج وہاں پر مستورات کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا تھا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔